ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے، لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا، پیغمبر اللہ کے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑا کم ذکر ہے. حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. سنیے خان صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں. پچھلی ویڈیو میں انہوں نے جنگ بدر میں 313 مسلمان ہونے کا کہا. یقیناً 313 مسلمان تھے. پھر 10 سال بعد 40 ہوئے. 10 سال کی تبلیغ کے بعد 40 مسلمان. جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور 313 مسلمان بڑھنے کے بجائے 40 ہو گئے. یہ بیچارہ اس عوام کے سامنے یہ تقریریں کرتا ہے جس کو یہ بھی نہیں معلوم اور کوئی اسے بتاتا بھی نہیں ہے. جنگ بدر تو عظیم فتح تھی. پھر جوک در جوک مسلمان ہوتے گئے. لوگوں نے مذاق اڑایا. استغفار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بدبخت جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، 50 وزیر اس کے ارد گرد اس کے مشن کو لے کر چلتے رہے. کسی ایک نے بھی قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ کسی ایک نے بھی اس کو نہیں سمجھایا؟ یا وہ بیچارے بھی اس جیسے تھے؟ رب عز و جل فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لست مثلکم، اے دنیا والوں میں تمہاری مثل نہیں ہوں. کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بار بار صحابہ کی مثالیں دے کر اور عوام کو اپنی طرف کرنے کے لیے؟ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آڑ بنا کر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ صفت بتائی کہ وہ مٹی سے بنے ہیں. اس پر مردود ہوا کیونکہ وہ معترض ہوا. اور عمران صاحب اللہ کے حبیب نبیوں کے سردار کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کریں، کس درجے پر ہیں یہ؟ اس کا اندازہ سب لگا ہی لگ سکتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا عقائد کی جان ہے. کوئی شخص کسی ایک انبیاء کا بھی انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ ہیومن ہسٹری میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے. تو امریکہ کی ہسٹری پڑھنے سے آپ کو اسلام کا علم تو آئے گا نہیں. آپ کسی مسجد میں جا کر کسی قاری صاحب سے تجوید کے ساتھ کلام پاک پڑھ لیتے اور ترجمے سے فائدہ بھی اٹھا لیتے. آپ ضرور جان جاتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر معجزات کے ساتھ کلام پاک میں موجود ہے. لیکن آپ کی جسارت پر حیرت ہے. کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منصب کی طرف تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منصب کی طرف رجحان نظر آتا ہے. آسیہ ملعونہ کو گستاخی کرنے کے باوجود بڑے پروٹوکول کے ساتھ عوام سے چھپا کر باہر بھیجا گیا. اس کی اصل وجہ اب معلوم ہو رہی ہے کہ رشتہ داری قریب کی لگتی ہے. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.